Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں میں یہ کہوں گا کہ جاننے والوں کی ایک کہکشاں ہے، سارے ہی لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ کر کچھ بات کرنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیں پہلی جو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اس نے ہمیں پہلے ہی باتیں بتا دی ہیں، کچھ باتیں جو ہیں ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں۔ جیسے یہ بات ہم سب جانتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر کے کاموں میں جس کا تھوڑا سا بھی کنٹریبیوشن ہوگا، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کیا ہوگا۔ اب یہی علم کے بارے میں ہے جو بہت بڑا خیر ہے۔ علم بہت بڑا خیر ہے۔ اب اس معاملے میں جس نے تھوڑا سا بھی کسی کنٹریبیوشن ہوگا، جو اب اس وقت یہاں ہمارے نوجوان اساتذہ ہیں جو گرم خون ہے ہمارے سامنے، یہ اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ کوئی کم کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، اس کے علاوہ بھی کہیں کما سکتے تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا ہے۔ ان کو بھی اس کا ضرور اجر ملے گا، ان کا یہ ضائع نہیں ہوگا، قطعاً بھی ضائع نہیں ہوگا۔ یہ علم کے بارے میں اب خود ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں اس جہاں میں، اس جہان فانی میں، بے شمار خرابیاں تھیں۔ کون سی خرابی تھی جو عرب معاشرے میں موجود نہ تھی؟ بے شمار خرابیاں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آغاز کیا وحی کا، نہ یہ کہا کہ آپ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، نہ یہ کہا کہ آپ ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دو، نہ یہ کہا کہ بے حیائی کی باتوں کو ختم کرو، نہ یہ کہا کہ شراب بند کرو۔ یہ سب برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن ان سے آغاز نہیں کیا، بلکہ آغاز کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ گویا پڑھیں گے آپ تو یہ پڑھائی، یہ علم جو ہے تمام برائیوں کا علاج ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے مفکرین نے کہا ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، نہ تلوار سے، نہ توپ سے، کسی سے نہیں ڈرتے، مگر لفظ سے ڈرتے ہیں۔ کہ ایک انسان کا جو علم ہے، یہ پوچھو کسی مرد مختار سے، قلم تیز چلتا ہے تلوار سے، تلوار سے بھی زیادہ تیز اگر کوئی چیز ہے وہ قلم ہے۔ قلم ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی میں آپ کی اس وقت توجہ مبذول کروں گا۔ صبح فجر پہ جو آپ سن رہے تھے، جو میں نے کچھ باتیں کہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ الرحمن، الرحمن جو ہے اس نے سکھایا قرآن۔ اس میں جو رحمان کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کی ہے، کچھ اور بھی کر سکتے تھے، الجبار علم القرآن، القہار علم کوئی بھی کر سکتے تھے، وہ بھی اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن الرحمن اگر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھانے کے لیے یا معلم کے اندر جو لازمی صفت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کے دل میں رحم ہونا چاہیے، وہ رحیم ہونا چاہیے، وہ بہت زیادہ مہربان ہونا چاہیے، اس کے دل میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے انسانیت کی۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہی محبت ہے کہ آپ صرف اس لیے یہاں آئے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری انسانیت جہاں تک آپ
کا بس چلے وہاں تک آپ محبت کا پیغام عام کریں گے، وہاں تک آپ علم کی شمع روشن کرنے کی کوشش کریں گے، ہر فرد تک آپ علم کا نور پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر علم انسان کے پاس ہوگا وہ اللہ کو بھی بہتر طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ کیوں؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی ہیں جو اللہ کی خشیت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے، اللہ کو پہچاننا جو ہے، اس کو ہم معرفت کہتے ہیں، اس کے لیے بھی علم ہے۔ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے حضرت علامہ عنایت اللہ مشرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہے تھے، وہاں ان کے ایک استاد تھے سر جیمس جینز، تو وہ کہیں جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا بارش ہو رہی ہے، تو ان کے یہ استاد جو ہیں سر جیمس جینز، ان کو یہ بھی خیال نہیں کہ اس کو بارش ہو رہی ہے، چھاتا بند کر کے بغل میں کہیں جا رہے ہیں۔ تو جب دیکھا تو آپ حیران رہ گئے، آپ نے کہا سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں چرچ۔ تو عنایت اللہ مشرقی نے کہا آپ بھی چرچ آتے ہیں؟ تو وہ رکے، کہا ہاں اس پر بات کریں گے، شام کو آپ گھر میں آئیں تو وہاں چائے بھی پئیں گے، وہاں بات کریں گے۔ تو علامہ عنایت اللہ مشرقی فرماتے ہیں کہ جب میں گیا شام کو ان کے گھر، وہاں ان کی جو مسز تھی ان نے مجھے ریسیو کیا، مجھے بٹھایا، تو وہ بھی آ گئے، تو 2 کپ چائے ہمارے سامنے رکھی گئی، میں نے بھی چائے پی، ان کے سامنے بھی، اور کچھ بھی نہیں، سادہ سی چائے ہمارے سامنے رکھی گئی۔ تو وہاں پھر شروع کیا، انہوں نے کہا کیا کہا تھا آپ نے؟ کہا میں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بھی چرچ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے جو تحقیق کی ہے، وہ ایسٹرانومی کے تھے، پروفیسر ایسٹرانومی کے استاد تھے وہ، انہوں نے کہا میں نے تحقیق کی ہے، میں نے دیکھا اس کائنات کو، کہتا میں سمجھتا ہوں اس کائنات کی وسعت کیا ہے، ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں کہ یہاں کتنے وہ سٹارز ہیں، پھر ایسی ایسی کہکشائیں کتنی ہیں اس دنیا میں، کہتا میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، کہ میرے سامنے اس وقت پوری تصویر ہے اس کائنات کی، میرے سامنے پوری تصویر ہے کائنات کی۔ جب میں کہتا ہوں چرچ میں جا کر گاڈ از گریٹ، تو وہ یہاں سے نہیں ادا ہوتا ہے، وہ یہاں سے آتا ہے، یعنی پورے شعور کے ساتھ میں کہتا ہوں گاڈ از گریٹ کا مطلب کیا ہے۔ تو جو ہی آپ نے یہ بات کہی تو عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات ہے، کہا سر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ کہا ہاں کہو۔ کہا قرآن میں ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے ڈرنے کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے، اللہ کو پہچاننے کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے، وہ ایک عالم ہے، جانے والا ہی ہے۔ کہا وہ اچھل پڑا، اس نے کہا سچ میں یہ کیا قرآن میں یہ بات ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اگر یہ قرآن میں بات ہے تو پھر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی کو تو اس نے گواہی دی کہ نہیں، یہ جو قرآن ہے یہ کلام بشر نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ ہے۔ یعنی جب انسان اللہ اکبر کہے گا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کو پتہ ہو کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا وہ کتنا بڑا ہوگا، جس کے ہاتھ میں ہے یہ، اور جو پلک جھپکنے میں اسے ختم کر سکتا ہے، زیر و زبر کر سکتا ہے، سب اسی کے ہاتھ میں، وہ اس وقت اس کو چلا رہا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کو بھی ہم نے پہچاننا ہوگا، اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ تو علم، میں یہی کہوں گا کہ تمام بیماریوں اور تمام امراض کی شفا جو ہے وہ علم میں ہے، اور اسی علم کے آپ پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، جاننے اور اوروں کو بتانے والے ہیں، اسی علم کو آپ عام کرنے والے ہیں، اسی علم کی جو روشنی ہے، اس کا نور جو ہے اس کا آپ عام کرنے والے ہیں۔ تو مجھے بڑا اس بات میں یہ کہوں گا کہ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ سب وہ لوگ ہیں جو اسی سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے سے۔ اکثریت تو اسی اسکول کی ہے، لیکن جو باہر بھی کام کر رہے ہیں، جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں کام کرتے ہیں، وہاں بھی وہ علم ہی کی شمع کو روشن کر رہے ہیں، علم ہی کو پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال کہیں بھی ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، کسی بھی جگہ ہوں آپ، تو اس روشنی کو آپ عام کریں گے۔ یہ بہت بڑی، میں کہوں گا، عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ اور یہیں پہ آپ اندازہ کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا ہے، بعثت معلماً کہا ہے کہ مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا، معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آج لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بنیں گے انسپیکٹر،
پولیس کے یا کچھ اور بنیں گے. میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی غلط بات ہے, اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن عام طور پہ آج کوشش یہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا تھا لست علیہم بمسیطر, بلکہ آپ کو سیدھا ہی کہا تھا, آپ نے خود کہا کہ میں معلم ہوں, میں مسیطر نہیں ہوں, میں کوتوال نہیں ہوں, میں کیا ہوں, معلم ہوں. تو لہٰذا معلم کی حیثیت جو ہے بڑی ایک طرف سے انتہائی ہم کہیں گے بہت اونچا منصب اس کا ہے, لیکن دوسری طرف سے بڑا نازک بھی ہے. یہ تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے, کوئی کوتاہی رہے اپنے حق میں, جو اس کا حق بنتا ہے یا اس کا فرائض جو بنتے ہیں, ان فرائض میں انہوں نے کوتاہی کی, اپنے جو طلبہ ہیں ان کا حق پوری طرح سے ادا نہیں کیا, تو بہت بڑا جرم بھی یہ ہوگا, پھر ہم مجرم بھی بنیں گے, اللہ تعالیٰ بچائے. لہذا ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, نہ صرف اتنا بلکہ آپ جو جہاں رہتا ہے وہ معاشرے کے سدھار میں اپنا بہت کچھ حصہ ادا کر سکتا ہے. یہ بچہ جو آپ کے سامنے ہے وہ پل کی حیثیت اختیار کرے گا. اس بچے کی خبرگیری کے لیے جب آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو ان کے والدین سے آپ کا رابطہ ہوگا, پھر ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کی بات ہوگی. جو اچھی باتیں آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں آپ ان کے والدین سے بھی وہ شیئر کر سکتے ہیں, ان کو بھی بتا سکتے ہیں, ان کو بھی آپ سیدھے راستے کی طرف لے آ سکتے ہیں. ان کے اندر جو خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, جو آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری کوتاہیاں ہیں ہمارے اس معاشرے میں, تو جہاں آپ بچوں کو سدھار رہے ہیں کہ کل کے یہ بڑے بہترین شہری بنے, وہاں ساتھ ساتھ آپ ان کے گھر کی اصلاح کا کام بھی کر سکتے ہیں, ان کے والدین کے ساتھ, ان کے بھائیوں کے ساتھ. تو آپ ساتھ ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں, جو جس جگہ ہے وہ کام کریں. اور میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑی خدمت آپ کی ہوگی جو علم آپ بانٹ رہے ہیں, اور علم میں ایک خاص مقام ہے محبت کا. محبت کو آپ عام کریں گے انشاءاللہ العزیز. وہی جو میں نے علامہ اقبال کا شعر ابھی کہا, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. انہوں نے جو کہا ہے, ایک اور موقع پہ بھی کہا ہے, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کروبیاں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ایک تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے فرشتے تھے جو بات کر رہے تھے, لیکن درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا ہے. اور پھر یہی کہا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوم نے. جو بیمار قوم ہے اگر ان کی شفا آپ چاہتے ہیں, ہماری قوم بھی اس وقت بیمار قوم ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں اس کی بیماری کا علاج ہو تو وہ محبت ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 2 وے ہو, یہ 1 وے. یہاں سے آپ محبت کریں گے, آپ یہ نہیں دیکھیں گے وہاں سے مجھے محبت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, وہ تو پھر تجارت ہوئی, وہ تو سوداگری ہوئی. محبت یہ ہے کہ آپ یہاں سے محبت کریں گے, وہاں سے کون کیا کرتے وہ ان کا کام ہے. وہ ایک شخص تھا ایک تالاب کے کنارے بیٹھا تھا. اس نے دیکھا ایک بچھو جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, اس نے اس کو نکالا. جو ہی نکالنے کی کوشش کی اس نے ڈس لیا اسے, کافی تکلیف ہوئی, اس نے چھوڑ دیا. نے دوبارہ پھر اس کو نکالنے کی کوشش کی, اس نے پھر ڈس لیا آپ کو. تو وہاں ایک بیٹھا تھا ایک شخص, اس نے دیکھا بھائی کیا ہوا ہے تمہیں, تم دیکھ رہے کہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے, تمہیں تکلیف دے رہا ہے, تمہیں بار بار ڈس رہا ہے, تو تم پھر اسے پکڑ رہے ہو, تم پھر اسے یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو. تو اس نے جو جواب دیا, بڑا قیمتی جواب دیا اس نے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ آپ اپنی خو نہیں بدلے گا, یہ حیوان ہے, یہ اپنی خو نہیں بدلے گا, یہ بار بار آپ کو ڈستا رہے گا. تو پھر اس نے جو آگے سے جواب دیا, اس نے کہا دیکھو اگر ایک حیوان اپنی حیوانیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, تو میں ایک انسان ہوں, میں اپنی انسانیت کیوں چھوڑوں. کہ اس کا کام ہے ڈسنا, میرا کام ہے بچانا. وہ اگر وہاں سے آپ کو کوئی ڈس رہا ہے, کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے, وہ اپنا کام کرے, آپ اپنا کام کیوں چھوڑیں گے. آپ انسان ہیں, آپ ایک بہت اونچے مرتبے پہ ہیں, آپ نے آخری حد تک کوشش کرنی ہے اپنے تمام بھائیوں کو ان تک راحت پہنچانے کا, یہاں سے محبت کرنے کا آپ نے حق ادا کرنا ہے. جب آپ یہ کریں گے آپ دیکھیں گے
کہ وہ عروج پھر آپ کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، ہم کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وہ بدل چکا ہے، نعوذ باللہ، اللہ وہی ہے جو تھا حضور کے وقت میں جنہیں اللہ تعالیٰ، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی اور آپ کو کامیابی عطا کی تھی، آج بھی وہی اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی بدر کی طرح فرشتے اتر سکتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم وہی کہ ہم کو اپنا جو ادا کرنا ہوگا، جو ہم تک ہے یا جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہمارے فرائض ہیں، انہیں ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔